اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی گائز، ویلکم ٹو مائی چینل انجوائے انگلش وتھ سر طارق. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن نمبر 1 انگلش 9th 1 لیسن کا پیراگراف نمبر 3 پڑھیں گے. تو توجہ کیجیے، میں لیسن شروع کرتا ہوں. In the 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹی صدی میں mankind انسانیت stood کھڑی تھی on the verge of chaos، انتشار کے کنارے پر یا تباہی کے دہانے پر. In the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos، 5ویں اور 6ٹی صدی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. It seemed، ایسا لگتا تھا. سیم لگنا، ایڈی لگا کر پاسٹ کر دیا گیا ہے تو سیمڈ ایسا لگتا تھا. That the civilization، کہ civilization تہذیب، which had taken، جس نے لیے تھے یا لے چکی تھی 4000 years، 4000 سال to grow، نشو نما پانے میں. ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے نشو نما پانے میں 4000 سال لگے تھے had started crumbling، اس نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے بننے میں یا نشو نما پانے میں 4000 سال لگے ہیں، وہ تہذیب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے یا ہو چکی تھی. At this point in time، وقت کے اس لمحے میں اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ نے ریزڈ، ابھارا یا بھیجا، رسول، ایک رسول، among themselves، انہی لوگوں میں، themselves انہی لوگوں میں، to lift the humanity. لفٹ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، لیکن یہاں ہم اس کا ترجمہ جب محاورہ کریں گے تو تھوڑا سا چینج ہوگا. ہیومینٹی انسانیت، سے اگنورینس جہالت، انٹو دی لائٹ آف فیتھ، فیتھ کہتے ہیں ایمان کو، لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی. تو وقت کے اس لمحے میں اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا. اب دیکھتے ہیں چوتھے پیراگراف کی طرف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال ہوئی. 38 سال. He صلی اللہ علیہ وسلم spent most of his time in solitude، آپ صلی اللہ علیہ وسلم spent گزارتے تھے. spend فرسٹ فارم ہے، spent سیکنڈ فارم ہے، تو ترجمہ کریں گے اس کا گزارتے تھے. موسٹ آف ہز ٹائم ان سولیٹیوڈ، زیادہ وقت سولیٹیوڈ تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن اور غور و فکر میں. اس کے لیے ترجمہ مراقبہ بھی کیا جاتا ہے، تو غور و فکر بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، جو آپ کو آسان لگے کر لیں. تو ہی اسپینٹ موسٹ آف ہز ٹائم ان سولیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن، انہوں نے زیادہ وقت تنہائی میں اور غور و فکر میں گزارا یا گزارتے تھے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں. کیو غار کو کہتے ہیں، ہیرا اس کا نام ہے. غار ہیرا میں ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزڈ ٹو ریٹائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں چلے جاتے تھے. ود فوڈ اینڈ واٹر، پانی اور کھانا لے کر. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور وہاں کئی دن اور کئی ہفتے وہاں گزارتے تھے.
in remembrance of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ کی یاد میں. ریممبرنس یاد, اللہ Almighty اللہ تعالیٰ, اسپینڈ گزارتے تھے. اب سب کا ترجمہ کٹھا ہوگا اس طرح. ان دا کیو آف ہرا ہی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ریٹائر with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں کھانا اور پانی لے کر چلے جاتے تھے اور کئی کئی دن اور کئی کئی ہفتے اللہ کی یاد میں وہاں گزارتے تھے. اب چلتے ہیں پیراگراف نمبر 5 کی طرف, توجہ رکھیے گا. The period of waiting, پیریڈ کہتے ہیں وقت کو, ویٹنگ انتظار, had come to close, ختم ہو چکا تھا, بند ہو چکا تھا. انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا, انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی, انتظار ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت اگر ترجمے میں اونچ نیچ ہو جائے تو چلتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. Overflow بڑی آسان سی مثال دی جاتی ہے. جب کوئی چیز بھر جائے تو بھرنے کے بعد سے جب اوپر سے جب بہنا شروع کر دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوور فلو ہو گئی, یعنی بہت زیادہ مکمل بھر جانا. پروفاؤنڈ بہت زیادہ, بہت گہرا. کمپیشن جذبات آف ہیومینٹی انسانیت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا دل انسانیت کی خدمت کے جذبات سے بھر چکا تھا. He had a pressing urge. پریس کہتے ہیں دبانے کو, جب چیز دبا دبا کر بھر دی جائے تو بہت زیادہ, جیسے اسے ہم کہہ سکتے ہیں ارج, خواہش ہونا, چاہت ہونا. ٹو اریڈیکیٹ, اریڈیکیٹ ختم کر دینا, جڑ سے اکھاڑ دینا. رانگ بلیوز, رانگ غلط, بلیوز عقائد, عقیدے کی جمع, ایمان کی جمع. سوشل ایولز, سماجی برائیاں. کروئلٹی, ظلم. اینڈ انجسٹس, اور بے انصافی. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد, سماجی برائیوں, ظلم اور بے انصافی کو اریڈیکیٹ کر دیں, جڑ سے اکھاڑ دیں. The moment had arrived, لمحہ آ گیا, وقت آ گیا. When he صلی اللہ علیہ وسلم was to be bestowed with نبوت, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت bestowed کی گئی, عطا کی گئی. One day, ایک دن, when he was in cave of Hira, جب آپ غار ہیرا میں تھے, حضرت جبرائیل came, حضرت جبرائیل فرشتے کا نام, came آئے, and conveyed اور پہنچایا, to him آپ کو, آپ تک پہنچایا کیا, the following message of اللہ Almighty, اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام. اب دیکھیے جی پیغام کیا تھا, اس پر ہم غور کریں گے. جی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کی. خلق الانسان من علق, انسان کو پیدا کیا ایک علق سے. علق من پھٹکڑی بھی کہتے ہیں, اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کلاٹ آف بلڈ, خون کا لوتھڑا. انسان کو خون کی پھٹکڑی سے یا خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا پڑھ, وربک الاکرم, کہ تیرا رب بڑا عزت والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے تمہیں علم قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. انگلش میں دیکھیں, ریڈ, پڑھ, ان دی نیم آف دی لارڈ, اپنے آقا کے نام سے, اپنے رب کے نام سے, اپنے مالک کے نام سے. ہو کریٹڈ, جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ, انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے یا جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اپنے اللہ کے نام سے, اپنے مالک کے نام سے, اپنے خدا کے نام سے
پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ریڈ اینڈ دی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل. پڑھ کہ تیرا خدا بڑا رحیم ہے. باؤنٹیفل، رحیم و کریم. who taught the use of pen. جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught سکھایا یا پڑھایا. مین انسان کو. that which he knew not جو وہ نہیں جانتا تھا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم پیراگراف نمبر 6 آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ہوپ سبسکرائب کرتے رہیے. انجوائے انگلش ود سر طارق. اللہ حافظ.